اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اردو نثر کے لیکچر کے ساتھ ڈاکٹر نبی احمد کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم اردو نثر میں سیاق و سباق کے حوالے سے پڑھیں گے کہ کس طرح ہم نے سیاق و سباق لکھنا ہے اور کس طرح پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔ ہم خلاصہ لکھنے کا اور پیپر سٹائل کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اور پھر جو ہے سیاق و سباق کے حوالے سے بھی کچھ ہماری بات ہوئی تھی۔ سیاق و سباق کے حوالے سے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ سیاق و سباق جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو مثالی اور دوسرا جمالی سیاق و سباق۔ تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ سیاق و سباق اس طرح لکھتے ہیں کہ پورا جو سبق ہوتا ہے اس کا ایک طرح کا مرکزی خیال جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، مگر اس طرح کا سیاق و سباق جو ہے وہ ہر قسم کے سبق کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ بعض جو ہے نا وہ سبق ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ایسا سیاق و سباق نہیں چل سکتا، جو ناول افسانہ یعنی کوئی کہانی وغیرہ ہوتی ہے تو ان کے ساتھ تو ایسا سیاق و سباق چل سکتا ہے، مگر سیاق و سباق کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیراگراف تشریح کے لیے دیا گیا ہے اس کے بارے میں بتانا ہے، اس کا محل وقوع بتانا ہے کہ وہ کہاں سے پیراگراف لیا گیا ہے، کس سبق میں اسے لیا گیا ہے، اس کا مصنف کون ہے، یہ تو حوالہ متن ہو گیا، اور پھر وہ سبق کے کس حصے میں سے لیا گیا ہے، اس سے پہلے اور بعد میں مصنف نے کیا بیان کیا ہے، یہ اصل میں سیاق و سباق ہوتا ہے۔ یعنی 6-7 لائنوں کا ایک پیراگراف کا سیاق و سباق آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم ایک پیراگراف سلیکٹ کر رہے ہیں دوسرے سبق صفحہ نمبر 12 پہ، یہ تشکیل پاکستان کا آخری پیراگراف ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے، وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا مطلق العنان بادشاہوں اور خود غرض امراء نے بجایا، بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے، جس نے صرف ان دیکھے خدا کے آگے سر جھکانا سکھایا، وہ اسلام جس کا نمونہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے، وہ سچائی، وہ دلیری، وہ خود اعتمادی، وہ انکسار و امن پسندی، وہ محنت و مساوات، وہ صبر و تقویٰ، وہ مسلم و غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری اور محبت، یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین۔ یعنی یہ پیراگراف جو ہے یہ اب سبق کے آخر میں سے لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کو جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ 2 پیراگراف دیے جائیں گے آپ کو تشریح کے لیے، کسی ایک پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہے، ان میں سے آپ نے دیکھ لینا کہ یہ کون سا پیراگراف جو زیادہ آسان ہے، جس کی تشریح آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے لکھنا حوالہ متن۔ حوالہ متن میں 2 چیزیں آتی ہیں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ یہ آپ نے لکھ دیا، سبق کا عنوان تشکیل پاکستان، مصنف کا نام میاں بشیر احمد، اور پھر سیاق و سباق کی باری آتی ہے۔ سیاق و سباق میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ نے بتانا ہے کہ یہ پیراگراف جو ہے وہ سبق کے تقریباً آخر میں سے لیا گیا ہے، اس کے بعد کوئی اور پیراگراف نہیں ہے۔ اس سے پہلے مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا اقتدار ہندوستان میں ختم ہوا اور انگریزوں کی حکمرانی شروع ہوئی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبدالعزیز اور سید احمد شہید نے مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کی، سر سید نے حالات کے مطابق منصوبہ بندی کی، اقبال نے مسلمان قوم کو جگایا، علی گڑھ یونیورسٹی، عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد قائم ہوئی، تقسیم بنگال اور پھر تنسیخ بنگال کے واقعات ہوئے، تحریک کے خلافت چلی، سول نافرمانی کی تحریک چلی، مختلف کانفرنسیں ہوئیں، 1930 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی
روس سے خود اختیاری حکومت کا نفاذ ہوا۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس نے مسلمانوں کو مایوس کر دیا۔ اب مسلمان یکجان ہو کر پاکستان کا مطالبہ کرنے لگے اور حکومت برطانیہ نے بھی قیام پاکستان اور تقسیم ہند کا مطالبہ مان لیا۔ تو یہ اس کا 6-7 لائنوں کا سیاق و سباق ہوگا، کیونکہ یہ آخری پیراگراف اس لیے اس کا سباق نہیں ہوگا کہ پیراگراف کے بعد میں مصنف نے کیا کہا ہے۔ اب اس کی تشریح کرنی ہے۔ سیاق و سباق کے 3 نمبر ہوتے ہیں، تشریح کے 10 نمبر۔ تشریح آپ نے ذرا 1.5 صفحے کی کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے کیا جو کہا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ اس پیراگراف میں مصنف نے قیام پاکستان کے قیام کے مقاصد کی وضاحت کی ہے کہ قیام پاکستان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مسلمان الگ ریاست میں اسلام کے نصب العین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے، اور اسلام بھی وہ جو قرآن نے پیش کیا، نہ کہ وہ اسلام جو مختلف بادشاہوں نے اور امراء نے پیش کیا۔ وہ اسلام صرف جزوی طور پر درست ہے، اور وہ ان حکمرانوں اور بادشاہوں نے اپنے مقصد کے خاطر پیش کیا، اور انہوں نے اس میں اسلام کی حقیقی تصویر پیش نہیں کی۔ انہوں نے اس میں صرف وہی باتیں بتائی ہیں جو ان کے فائدے کی تھی، تو اس لیے وہ اسلام مسلمان نہیں چاہتے۔ اسلام وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہ اسلام جس کے حقیقی نمونے خلفائے راشدین نے پیش کیے، ان نمونوں میں سچائی ہے، دلیری، خود اعتمادی اور انکساری اور عاجزی ہے۔ اسلام جس کا نمونہ سرکار دو عالم اور خلفائے راشدین نے پیش کیا ہے، اس میں امن پسندی ہے، مساوات ہے، اس اسلام کے مظاہرے ہیں۔ انہوں نے رواداری کے عملی نمونے پیش کیے ہیں۔ اس میں بلا امتیاز مسلم اور غیر مسلم سب کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ وہ عہد رواداری کی عمدہ مثال ہے۔ پاکستان بنا تو اسی نصب العین اور مقصد کے لیے تھا، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب یا مقصد نہیں تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارا اسلام یہ اسلام ہے، نہ کہ وہ اسلام جو مختلف ایسے بادشاہ مطلق العنان یعنی طاقتور حکمران جو تھے انہوں نے اپنے فائدے کے لیے پیش کیا۔ اسلام میں ہر دور میں تھوڑی بہت جو ہے نا وہ حکمران یا لوگ اپنے فائدے کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے تھوڑی بہت تبدیلی چینجنگ اپنے جو ہے نا وہ فائدے کے لیے کرتے رہے ہیں، مگر اسلام کی اصل روح جو قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے اور تبدیلی اس میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اصل اسلام وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور جو قرآن میں ہے، جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا، جس میں کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، جس میں رنگ و نسل کا امتیاز نہیں ہے، جس میں سب برابر ہیں، وہ اسلام ہے۔ اور اسی اسلام کی خاطر مسلمانان ہند نے جدوجہد کی تھی، اور اسی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مسلمانان ہند نے ہندوستان میں اسلام کی خاطر ایک وطن حاصل کیا تھا، اور اس وطن کو پاکستان کہتے ہیں۔ اسی اسلام کی خاطر یہ وطن بنا ہے، اگرچہ اب اس میں تھوڑی بہت جو ہے نا وہ بہت کچھ خامیاں ہیں کہ ہم اس مقصد پر پورے نہیں اتر رہے، مگر یہ حاصل اسی لیے کیا گیا تھا۔ تو یہ عزیز طلبہ اس طرح سے آپ نے سیاق و سباق کے حوالے سے لکھنا ہے۔ مزید بھی ہم ہر سبق میں سے ایک آدھ پیراگراف جو ہے نا وہ سیاق و سباق کے حوالے سے کیا کریں گے۔